ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام حاضرین کو میری طرف سے اور ادارہ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ماہ ربیع الاول اور ولادت مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ہر سال کی طرح سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا جشن منانے کے لیے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اپنی زبان سے بیان کریں۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نظر کرم ہوتی ہے کہ ہم ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ آج جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے، اس دور میں اس عنوان کو بیان کرنے کا بہت زیادہ جو ضرورت ہے وہ محسوس کی ہے میں نے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ العلم نشرح کی آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے صرف ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا کے قیام کی، ہماری زندگیوں کی، ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں۔ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، بہت تگ و دو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور ہم وہ مسلمان ہیں جن کے لیے ہماری پیدائش سے پہلے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدوں میں رو رو کے بخشش کی دعا مانگی ہے، یعنی کہ وہ ہم سب سے واقف ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف نہیں ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ صرف ماہ ربیع الاول میں یا میلاد کی محفلوں میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں، ہمارے اعمال میں وہ کہیں نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ہمیں اللہ رب العزت کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کا قرب حاصل کریں۔ آج چند گزارشات پیش کروں گی کہ بحیثیت مسلمان ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پہچانتے اور جانتے ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے محبت رکھتے ہیں اور ان کو کتنا پہچانتے ہیں۔ اس کا آغاز، اس پر مہر تب ہی لگ گئی تھی جب عرب کے لوگوں نے آپ کو امین کے لقب سے مخاطب کیا تھا۔ انگریزی زبان کے ممتاز ادیب اور اسکالر ہیں، ان کا نام ٹامس کارلائل ہے۔ وہ اپنی کتاب ورکس کے ایک لیکچر میں، جس کا عنوان ہے ہیرو بحیثیت پیغمبر، اس میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا۔ یعنی کہ اس شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات اخذ کی کہ اسلام کو پھیلانے کا طریقہ کار کیا تھا۔
اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہ بات فرما دی کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ فرانس کے عظیم جرنیل اور بادشاہ نیپولین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عربوں کی صدیوں کی خانہ جنگی اور انتقام در انتقام والے معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے امن و شائستگی اور تہذیب کا گہوارہ بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ہی فیمس رائٹر بھی ہیں اور بہت سی ان کی بکس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ان کو لانے والی شخصیات نہ بھی ہوتی تب بھی وہ انقلاب آ جاتے، مگر جو انقلاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ انقلاب نہیں آ سکتے تھے۔ کانسٹنٹ ورجیل جارجیو اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ انقلاب فرانس محدود عرصے کے لیے بھی اہل فرانس میں مساوات قائم نہیں کر سکا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے کامل مساوات قائم کر دی اور تمام خاندانی، طبقاتی اور مادی امتیازات کو مٹا دیا، یعنی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن کس بنیاد پر فضیلت حاصل ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر۔ سوامی بھوانی دلیال سنیاسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی تقاریر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دیا کرتا تھا۔ بلدیو سہاسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر مسلموں سے سلوک کی مثال دیتے ہوئے فتح مکہ کی مثال دی اور آج کے دور میں انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی ترغیب دلائی، یعنی کہ اس کو فتح مکہ کے بارے میں بھی پتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، لیکن پوری ہسٹری پڑھی ہے اور اس سے کیا بات اس نے اخذ کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ میں لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ ٹی آر سنہا کا کہنا ہے کہ اسلام جیسا عظیم تحفہ جو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرواتا ہے، اس کے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو خود ان تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ کتنی باریکی سے سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ بات کہنے پر مجبور ہوئے۔ مسز اینی بیسنٹ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے تمام مرد، عورتیں اور بچے امین کے نام سے شناخت کرتے تھے۔ امین کے معنی ہے اعتماد کے لائق اور قابل بھروسہ۔ مجھے اس لفظ سے زیادہ معزز اور شریف لقب نظر نہیں آتا جس سے یہ لوگ آپ کو بچپن ہی سے یاد کرتے تھے۔ یعنی کہ اس بات پر بھی اس نے مہر لگا دی کہ اس سے بہترین لفظ کوئی نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ مسٹر اسکاٹ جو کہ اخبار الاندلس کے ایڈیٹر ہیں کہتے ہیں کہ میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والوں کی حرزہ سرائی سنتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق نہ تھے تو اب تک پھر کوئی رسول دنیا میں آیا ہی نہیں، یعنی کہ نبوت کے تمام انبیاء کے برحق ہونے پر مہر لگ گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے۔ جارج سیل کہتے ہیں میں نے اپنی تحقیق میں کوئی ایسا ثبوت نہیں پایا جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شبہ کا اظہار کیا جا سکے۔ سر ولیم میور کا کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ثبوت میرے نزدیک یہ ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سب کے سب راست باز افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم راز، دوست اور خاندان کے افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی سے مکمل آگاہی رکھتے تھے۔ میں بے شک یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب اسلام میں پرہیزگاری اور خدا ترسی اتنے کامل درجے پر ہے جو دیگر مذاہب میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔
میں اس امر کا بھی برمرہ اعتراف کرتا ہوں کہ اخلاق انسان کی ترقی کا باعث صرف اسلام ہی ہے. بے شک. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بے شک بے شک. ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی محبت اور اہمیت کی لائق نہیں ہے، بلکہ جن جن لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے اور جن جن لوگوں نے بے شک وہ ایمان نہیں لائے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ آپ کی امانت، آپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اس سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی محبت کرنے کا حق ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.